یہ فرمائیے کہ وزارت انسانی حقوق کی طرف سے پیش کیے گئے جبری تبدیلی مذہب کے مجوزہ بل اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے اس بل پر لگائے گئے اعتراضات جو ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. اس بل کے حوالے سے میں بات سٹارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بل جو ہے وہ کوئی بھی ان آئسولیشن نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی ان ون پوائنٹ ان ٹائم بھی نہیں دیکھا جا سکتا. بل تدریجاً ایوالو ہوتا ہے. قانون سازی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ تدریج کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے، اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن، یعنی جبری تبدیلی مذہب، اس حوالے سے بھی ہم 2016 اور 17 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سندھ اسمبلی کے اندر سب سے پہلے یہ ایک کاوش نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا بل لے کے آیا جائے کہ جبری مذہبی تبدیلی ہے، یعنی مذہب جبرن تبدیل کروانا، اس کی روک تھام کے لیے ایک بل سامنے آ رہا ہے. سندھ میں پیش ہو چکا ہے، پہلے تمام سٹیجز سے وہ پاس ہو چکا ہوا تھا. صرف جو گورنر سندھ ہیں اس وقت سعید الزمان صدیقی صاحب ہو گئے تھے، سندھ اسمبلی سے تمام سٹیجز سے پاس ہو چکا تھا لیجسلیشن کی جتنی بھی ہوتی ہیں، صرف گورنر کے دستخط کرنے والے رہتے تھے. پھر پریشر بہت زیادہ آیا، پبلک پریشر بھی تھا، اس میں علماء کرام کا پریشر بھی تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک باقاعدہ اس کے اوپر پیس آیا تھا، ایک جو انہوں نے اب یوں کہہ سکتے ہیں فتویٰ تھا ایک طرح سے، لیکن اوپینین تھا، ریلیجیس اوپینین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ملتی جلتی آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی حال ہی میں جو بل آیا ہے یہ اصل میں ڈرافٹ مسودہ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی سینٹ کے اندر جو کمیٹی ہے ایک، وہاں سے انیشیٹ ہوا، اب یوں کہہ لیں اس کو. بہرحال وہ جو 2016-17 والا تھا وہ آخری سٹیج پہ آ کے پبلک پریشر تھا، اس میں علماء کا پریشر تھا، اس وجہ سے گورنر نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے، مرحوم سعید الزمان صدیقی صاحب نے. تو وہ پھر آف کورس آفیشیلی ایک قانون کا حیثیت حاصل نہیں ہو سکی اس کو. لیکن آگے چلتے ہیں تو 2019 میں بھی اگر آپ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اسی نام سے 2019 کا بھی ایک بل موجود ہے جو کہ تمام تقریباً سٹیجز نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا، اڈاپٹ ہوا ایز اڈاپٹیڈ بائی دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکا کیونکہ اس وقت بھی پریشر تھا، اور پریشر جو ہے وہ مختلف چھلنیاں سیوز لگی ہوتی ہیں نا. ایک چھلنی آپ کے پاس پبلک پریشر کی ہوتی ہے، ایک چھلنی آپ کے پاس ہوتی ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والی، اور ایک چھلنی پھر وہ بھی ہوتی ہے کہ اندر سے جو کچھ لوگ موجود ہیں اسمبلی کے اندر، یا اگر اس معاملے میں سینٹ کے ایک کمیٹی کے اندر سے بات نکلی تو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو ہے وہاں پہ پیر نور اللہ قادری صاحب انہوں نے ان کیمرہ ایک میٹنگ کال کی جو رپورٹ ہوئی. اس ان کیمرہ میٹنگ میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین سمیت تمام ممبرز موجود تھے، کچھ لوکل علماء بھی تھے جنہوں نے رد کیا پہلے اس بات کو کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر اس وقت تو کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا، لیکن بہرحال جو رپورٹ ہوئی تھی ڈون کے اندر، یہ نیوز شیئر کی گئی تھی 25 اگست کو کہ جو کچھ پارٹیسپینٹس نے انہوں نے یہ بات لیک کی اندر سے کہ ان کیمرہ سیشن کے اندر یہ بات ہوئی. بہرحال یہ بات اور زیادہ جب آگے بڑھی تو پھر منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے خود کہا کہ یہ بل ہمیں آیا تھا، ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے رکھا، ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج رہے ہیں. اب اس میں کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ کیونکہ ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا نا ایوالو کس طرح ہوتی ہے لیجسلیشن، تو سندھ سے پہلے ایک کوشش کی گئی تھی اس کو پاس کروانے کی صوبائی سطح کے اوپر. ابھی بھی یہ بات کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ذریعے ہی سامنے آئی ہے کہ سندھ کے ایک رکن اسمبلی جو ہیں یہ سینیٹر، ان کی طرف سے یہ پہلے کنسیو کیا گیا بل کی کنسیپشن ہوتی ہے نا، اس کو آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات ہوگی، کیا این جی اوز کا رول ہے، کیا آپ کے جو کنونشنز ہیں انٹرنیشنل جو آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، کیا مختلف ادارے جو ہیں انٹرنیشنل بات کرتے ہیں، لیکن ہم ابھی صرف فوکس اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ پورا پروسیجر کیا تھا جس کو فالو کیا گیا. یہ پروسیجر تھا اور اس کے کنٹینٹس جو تھے. اب دیکھیں the devil is always in the details. جب آپ بل کے ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو 2-3 چیزیں جن کے اوپر اعتراضات لگا کر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور پھر جو ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے. بائی دا وے ہم نے بھی کیونکہ ایک ٹرینڈ سیکھ لیا ہوا ہے کہ جس طرح ویسٹ کے اندر نام رکھے جاتے ہیں منسٹریز کے، ہم بھی اسی طرح ہی نام رکھتے ہیں. ہمارا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی ہے، یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو انٹرفیتھ ہارمنی پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اس کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجبوری سمجھیں یا خوش کرنا ہوتا ہے کسی کو تو اس کے لیے ہم نام بھی ایسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ 18 ایئرز آف ایج،
یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم پہلے بھی اس فورم کے اوپر سے بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو دیکھتے ہیں پریونشن کے لیے جو آیا تھا ایک جو کہ پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ایک طرح سے ریفر کر دیا گیا اور وہ سرد خانے کی نظر ہوا پڑا ہے، معلوم نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں. مذہب کے لیے 18 سال کی عمر کی حد مقرر کرنا جو ہے یہ illogical بات ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں 18 ایئرز آف ایج کو جب آپ شاید کر دیتے ہیں، بینچ مارک بنا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے پرسن از اے چائلڈ، اس کے بعد چائلڈ نہیں ہے، تو 17 ایئرس کا چائلڈ ایک مذاق خیز بات ہے. 17 ایئر اولڈ چائلڈ، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید عاقل نہیں ہے، لیکن آپ بلوغت کے پوائنٹ آف ویو سے کم از کم اس کو نہیں لے کے آ سکتے. اور یہی چیز جو 18 ایئرز آف ایج ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی، اگر آپ یو ایس اے میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ بائی فورس میں کہہ رہے ہوں کہ آپ 18 ایئرس سے کم کنورٹ نہیں ہو سکتے، بائی فورس کہہ رہے ہوں. بہت سارے میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں برطانیہ میں کہ وہاں پہ جو فیتھ سینٹرز ہوا کرتے تھے وہاں پہ 18 ایئر سے کم کے لوگ بھی آتے تھے اور وہ اسلام قبول کرتے تھے. سرٹیفکیٹ انہیں دیا جاتا تھا، وہاں پہ مجبوری تھی حج کے لیے جانے کے لیے، عمرہ کے لیے جانے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. ریورژن کہتے ہیں اس کو، کنورژن کہتے بھی نہیں ہے، ریورٹ ہوا ہے بیک ٹو اسلام. سیکنڈلی 90 ڈیز کی جو درمیان میں گریس پیریڈ کہیں یا بیسیکلی وہ 90 ڈیز کا ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں اچھی طرح سے سمجھ بوجھ لو کہ اسلام قبول کر رہے ہو، جو کہ بائی فورس اپلائی کیا جاتا تھا لاء میں. یہ بھی ایک ان نیچرل سی چیز تھی. منسٹری آف ریلیجیس افیئرس نے اس پہ بھی اعتراض لگایا. اور پھر یہ کہ جج کے سامنے پیش ہونے والی بات دیکھیں، جہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بہت سارے فورسڈ، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جو کہ خود ایک کویسچنیبل بات ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں اور کس حد تک ہوتا ہے. ریشو پرپورشن کی بات ہوتی ہے نا. تو جج کے سامنے پیش ہونا اور پھر وہاں پہ جو ایک مذہب جس سے کنورٹ ہوا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ہندوازم سے کنورٹ ہو کے اسلام میں جا رہا ہے، ہندو کتنا پریشر ڈالیں گے اس جج کے سامنے جا کے، یہ بھی ایک سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال انہوں نے اس پہ بھی آبجیکشن لگایا. کچھ چیزوں پہ آبجیکشن نہیں لگایا انہوں نے جو کہ آبجیکشنیبل ہیں اور سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں میلٹنگ پاٹ میں ہے، 4 اکتوبر کو اسی سینٹ کمیٹی آف ہیومن رائٹس جو ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، اس میں نان مسلمس بھی ہیں، ہندو جو ممبرز ہیں وہ بھی ہیں، ہماری جو منسٹر فار ہیومن رائٹس شیریں مزاری وہ بھی موجود ہیں، ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب جو کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ممبر ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کے خلاف اگر کوئی ایسی ریورشن کی بات ہوتی ہے تو کیس اگر وہ کسی بھی صورت میں کہتے ہیں کہ ریورٹ نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ ان کے خلاف کیس دائر کیا جا سکے. اس قانون کے اندر یہ بات بھی ایک جگہ پہ موجود ہے. بہرحال قانون سازی اپنی جگہ پہ ہے، اس کے فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں، اس کی جو ریشنل اور ریزننگ دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس قانون کی امپلیمنٹیشن اس سسٹم میں کیسے ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور باہر سے پریشر کیسے آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ ایک اس کا اجمالی تذکرہ تھا کہ کس پروسیجر سے یہ بل سامنے آیا.